نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے احسان سے ماہانہ 11ویں شریف کی اس بابرکت مجلس اور نشست میں منال قرآن انٹرنیشنل USA کے مرکزی ہیڈ کوارٹر مسجد غوث اعظم میں ہم سب شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، تعلق، محبت اور ذکر کی خیرات دائما نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور اسی نسبت میں ہم سب کو اللہ رب العزت جیسے جینا عطا فرمایا ہے ویسے ہی اسی نسبت کی سلامتی کے ساتھ موت بھی نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے گفتگو کے لیے میں نے سورہ الکہف کی آیت مبارکہ نمبر 65 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پچھلی نشست میں بھی ہم نے 11ویں شریف میں جس ٹاپک کو بیان کیا تھا وہ علم کے حوالے سے تھا، علم اور علماء کی عظمت و فضیلت۔ اسی بات کو انشاءاللہ آگے لے کے چلتے ہیں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ کے ترجمے سے گفتگو کا آغاز کروں، یہ بات ذہن نشین کر لیجیے اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جب ہم اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، اولیاء اور کاملین کی بات کرتے ہیں، اتقیاء اور صوفیاء کی بات کرتے ہیں، بزرگان دین کی بات کرتے ہیں، تو ساری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک بھی اللہ کا ولی اور محبوب بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی نسبت علم کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی اللہ رب العزت اس سینے کے اندر، اس دل کے اندر، اس باطن کے اندر ولایت کا نور روشن ہی نہیں فرماتا جب تک اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے علم کی خیرات نصیب نہ ہو جائے۔ یعنی لفظ تو وہ اچھا نہیں ہے مگر مضمون واضح کرنے کے لیے وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی تاریخ میں کوئی بھی آپ کو جاہل نہیں ملے گا۔ جہالت اور ولایت کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ان دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی، یا جہالت ہوگی یا ولایت ہوگی۔ اب یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ وہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی جو اولو العزم رسول میں سے ان کو بھی اس ہستی کی تلاش اور ملاقات کے لیے بھیجا۔ اور صحیح بخاری شریف میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ پہنچے تو آپ نے
اتباع اور پیروی کی شرط یہ رکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس شرط پر آپ کی اتباع اور پیروی کروں گا کہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ مجھے سکھائیں گے. تو اس علم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس کے حصول کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ملاقات کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کو دیا. اب وہ واقعہ اکثر بیان ہوتا رہتا ہے، مگر جب ملاقات ہوئی تو اسے رب کائنات نے جن خوبصورت الفاظ سے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا. جب ان دونوں نے تلاش کے بعد بتائی ہوئی نشانی کے مطابق وہاں پہنچ کر ہمارے بندوں میں سے من عبادنا ایک بہت ہی خاص بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا. اللہ رب العزت نے یہاں اپنے بندوں کی پہچان بھی کروا دی، ان کا تعارف بھی کروا دیا، ان کی نشانی اور علامت بھی بتا دی کہ ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ میرا بندہ ہے ورنہ تم اس کے پاس نہیں آؤ گے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ کون ہے. اور صرف بندہ بھی نہیں، بندوں میں سے بھی خاص بندہ من عبادنا. اس کی نشانی اور علامت یہ بیان فرمائی آتیناہ رحمتم، اسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت کا خزانہ عطا کر دیا ہے. یعنی پہلے جو لفظ بیان کیا وہ رحمت بیان فرمایا، اور اس کی وضاحت جس سے فرمائی وہ یہ من عندنا، اپنی طرف سے ہم نے جو اسے رحمت دی ہے اسے ہم تمہارے سامنے اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اپنی طرف سے اسے بہت خاص علم کی خیرات عطا کی ہے، بہت خاص علم عطا کر رکھا ہے اس کو، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں میں اور اس میں سے بھی خاص بندے کی پہچان اور تعارف جو بیان کیا تو اس کی علامت اور نشانی اور اس کی شان میں یعنی بہت ساری عظمتیں ہیں، بہت ساری آپ کی خصوصیات ہیں، شانیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، مگر اللہ رب العزت نے جو ہمارے سامنے بیان فرمائی اور جس کو ہمارے سامنے ذکر فرمایا وہ ان کی شان علم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو خلق فرمایا تو پہلے دن آدم علیہ السلام کی فضیلت کی بنیاد بھی علم بنا، فرشتوں پر فضیلت علم کے ظہور سے کروائی، اظہار علم ہوا، اور پھر اسی طرح چلتا رہا یہ سلسلہ. میں صرف ایک جملہ کہہ کے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس بات تک پہنچ جائیں. پھر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جس کا انتخاب کیا تخت لانے کے لیے، اور اس پوری مجلس میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کو چنا اس کی شان بھی یہی بتائی کہ کون سا بندہ بولا جسے ہم نے کتاب کا علم دے رکھا، اس کا انتخاب ہوا جو علم والا ہے. چونکہ اللہ نے علم والے کا انتخاب کیا تھا تو اللہ کے نبی نے بھی علم والے کا انتخاب کیا. اب یہاں یہ بات آسان ہو جائے گی، جو میں سمجھنا چاہیے ہمیں اور جس طرف جانا ہے وہ یہ ہے کہ ولی وہی ہوگا نا جس کا انتخاب کیا جائے گا. یعنی اللہ جس کا انتخاب نہ کرے وہ کس ولایت کی بات کرے گا؟ تو اللہ انتخاب علم والے کا کرتا ہے. یعنی باقی ساری شان عظمت حق ہیں مگر اس میں فضیلت کا پہلو اس کا صاحب علم ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی اتنی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. پڑھاتا وہی ہے جو صاحب علم ہوتا ہے. علم ہوگا تو آپ کسی کو پڑھائیں گے. اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی یہی بیان کروایا. علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر ولایت کی خیرات نصیب نہیں ہوتی. اب یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی خلق فرمایا ہے، جس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں. ایک اس چیز کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس چیز کا باطن ہوتا ہے. اور یہ آقا علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا، حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ ہر آیت کریمہ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے.
جب ہر چیز کا ظاہر و باطن ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ علم بھی دو طرح کا ہے. مزید گہرائی میں جائے بغیر تقسیم کیے بغیر بڑی تقسیم کہ ایک علم وہ ہے جو ظاہر کی بات کرتا ہے, ظاہری علم, اور ایک علم وہ ہے جو باطن کی بات کرتا ہے. تو ظاہری علم بھی ہے اور وہ ہے باطنی علم بھی ہے. اس کی تشریح اور تفسیر مفسرین نے اس انداز سے بیان کی ہے کہ ظاہر کا علم وہ ہے جو تمہارے ظاہر کو سنوارتا ہے, اور باطن کا علم وہ ہے جو تمہارے باطن کو سنوارتا ہے. تو یہ دو طرح کے علوم ہیں, ایک وہ جو ظاہر کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کو سنوارتا ہے, اور دوسرا باطن کو ڈسکس بھی کرتا ہے اور اسی کو سنوارنے کی بات کرتا ہے. تو یہ دو طرح کے علم ہیں. جس کو علم ظاہر نصیب ہو جائے تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کا ظاہر سنور جائے گا, اور جسے علم باطن کی خیرات نصیب ہو جائے تو لازم ہے کہ اس کے صدقے سے اس کا باطن بھی سنور جائے. اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ علم کے بغیر ولایت نہیں ہے. تو صرف علم نہیں, علم بھی دونوں طرح کا, ظاہر کا علم بھی ہو اور باطن کا علم بھی ہو. جب تک یہ دو علم جمع نہ ہو تو انسان اللہ کی ولایت کی خیرات اور اس کی دوستی کا مزہ اور اس کی دوستی کا مقام اور مرتبہ پا ہی نہیں سکتا. یہ وجہ ہے کہ ہم جس بھی اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں تاریخ میں اور جس بزرگ کی بات کرتے ہیں, صوفیاء میں سے جس ہستی کا ذکر کرتے ہیں, وہ ان دو علوم کا جامع نظر آتا ہے. اب اس ظاہر و باطن کو اگر تھوڑا سا میں اور آسان لفظ میں کہہ دوں یا اور نئے لفظ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو ظاہر کا علم وہ ہے جو شریعت کی بات کرتا ہے, شریعت کا علم, اور باطن کا علم وہ ہے جو حقیقت اور معرفت کی بات کرتا ہے. تو شریعت ظاہر کو سنوارتی ہے اور معرفت انسان کی باطن کو سنوارتی ہے, اور جب معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو تب انسان حقیقت تک جا پہنچتا ہے. آج بدقسمتی یہ ہے, ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اور جو وقت ہمارا ہے, جو زمانہ ہمارا ہے, آج دعویدار ہر مقام کی اور بڑی بڑی مقام اور رتبے کے بہت نظر آتے ہیں, لیکن اگر صرف اس ایک بات پر ہی ان کو پرکھ لیا جائے اور صرف علم کو ہی اگر دیکھ لیا جائے تو ہمارے لیے شاید فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ دعویٰ تو ہے مگر اس دعوے کا ثبوت نہیں. وہ ہستیاں علم سے خالی نظر آتی ہیں, تو جب وہ علم سے خالی نظر آئیں گی تو علم عطا کرنے والے کے ساتھ بھی ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. کسی اللہ والے نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, وہ اس پورے مضمون کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہے, اور وہ یہ کہ اس امت پر افسوس ہوتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ یہ امت علم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے, حالانکہ اس امت پر پہلی وہی اللہ نے علم کی ہی اتاری تھی. پہلی وحی میں ہی علم کا ذکر تھا, اور یہ امت اسی علم سے اپنا تعلق کاٹتی چلی جا رہی ہے. تو اس پہلی وحی کی خیرات جس کو جتنی مل جاتی ہے وہ اتنا بڑا صاحب علم ہو جاتا ہے, اتنا بڑا مقام پر چلا جاتا ہے. اب ان دونوں باتوں کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے اس کی, اور بہت صوفیاء نے اس کو بیان فرمایا, خصوصاً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو ذکر فرمایا. اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس ظاہر و باطن کے علم کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو ان کو اس انداز سے سمجھنا کہ تمہاری کامیابی تبھی ہوگی جب یہ دونوں تمہیں نصیب ہو جائیں گے. یعنی ایک علم سے بات نہیں بنے گی, ظاہر کا علم بھی ہو شریعت کا اور باطن کا علم بھی ہو حقیقت اور معرفت کا, تب تم حقیقت تک جا پہنچو گے. اور دونوں میں سے اگر ایک ہوا تو کامیابی نہیں ملے گی. اور وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ من تفکر, جس نے فقہ پڑھ لی, دین پڑھ لیا, سیکھ لیا, ظاہر کا علم پا لیا اپنے شریعت کا, ولم یتصوف, اور تصوف کا علم نہیں سیکھا, باطن کا, ساری کتابیں پڑھ لی, ظاہری علوم پڑھ لیے, باطن کے علوم نہ پڑھے, تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فقط تفسق, وہ فاسق ہو جائے گا, اس کا انجام فاسق, گمراہ ہو جائے گا, گناہگار ہی گناہگار ہے. اب یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ میں رہے, ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری,
تو وہ اگر کوئی فتویٰ دے رہے ہیں یا کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ان کے سامنے مدینے والوں کی حیات ہوگی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے صحابہ اور تابعین کی، اس کو سامنے رکھ کر یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر تم نے فقہ پڑھ لی اور تصوف نہ پڑھا تو تم فاسق ہو، گنہگار ہو جاؤ گے۔ ایک راستہ دکھایا اور پھر فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں، یہ دعویٰ آج کے زمانے میں زیادہ ہے کہ تم نے اگر تصوف پڑھ لیا اور کہا میں تصوف پڑھ چکا ہوں، ولم یتفقہ اور فقہ نہ پڑھی، فرمایا فقط تزندق، فرمایا ایسا شخص جو تصوف کی بات کرتا ہے، روحانیت کی بات کرتا ہے اور اعلان یہ کرتا ہے کہ میں فجر مکہ میں جا کے پڑھتا ہوں، عشاء کی نماز میں مدینے میں جا کے پڑھتا ہوں، اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے آج کی اس صدی کا اور آج کی صدی کے لوگوں کا کہ یہ دعویٰ خود حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا۔ یقیناً وہ پڑھتے ہوں گے، ان کا مقام ہے، مگر انہوں نے بھی کبھی یہ بات نہیں فرمائی کہ میں فجر جا کے مدینہ پاک میں اور عشاء جا کے مکہ میں پڑھتا ہوں۔ تو اتنا بڑا دعویٰ جو تصوف کا کر رہا ہے اور شریعت کے علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ زندیق ہے، اور زندیق کسے کہتے ہیں؟ جس کا دین نہ ہو، اور زندیق اسے کہتے ہیں کہ جو زبان سے مسلمان ہونے کی بات کرے اور باطل تعویلات اسلام کی کرے، گمراہی کی طرف لے کر جائے، کیونکہ خود گمراہ ہے، تو اپنا دین کوئی نہیں ہوگا تو کسی کو دین کیا دے گا؟ تو صرف شریعت کا علم ہو اور باطن کا نہ ہو تو گنہگار ہو جائیں گے، صرف باطن کے علوم کا دعویٰ ہو اور ظاہر کا علم نہ ہو تو زندیق ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے ان دونوں علوم کو جمع کر لیا وہ حقیقت کو پا لے گا، اس کی رسائی حقیقت تک ہو جائے گی، یعنی اس نے ظاہر کا علم بھی سیکھا ہے اور اس نے باطن کا علم بھی سیکھا ہے، تب وہ حقیقت تک جا پہنچے گا۔ بس یہ ایک پہچان ہے کھوٹے اور کھرے کی۔ آج کے زمانے میں کسی سے فتویٰ لینے کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کس مقام پر ہے، اس پر ناپنا اس کو کہ ظاہر کے علم میں مقام کیا ہے اور باطن کے علم میں مقام کیا ہے، تو پھر آپ کے سامنے دو نتیجے آ جائیں گے۔ اگر اس کے پاس یہ دونوں علوم ہوں گے تو وہ کامل ہوگا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک ہے یا ایک بھی نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف عامل ہی ہوگا، اس میں کوئی کمال نہیں ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ ہر طرف عاملی نظر آتے ہیں اور دعویدار نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ راستہ ہے حقیقت کا۔ اب حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بات آپ دیکھیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو مادر ذات پیدائشی ولایت کا مقام نصیب ہے، جن کی پیدائش پر زمانے نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ابھی آپ نے کلام بھی نہیں فرمایا اور دنیا آپ کو ولی کہتی ہے، فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں، جانور تک کلام کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ سب کرامات ہیں آپ کی حیات طیبہ اور ذات کے ساتھ منسوب۔ صرف بچپن کی بات کر رہا ہوں جو بالکل معصوم عمر ہے، ابھی نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی چلہ کشی ہے، نہ کوئی نوافل ہے، نہ کوئی اتنی کثرت عبادات کی، تو پیدائشی ولایت کا مقام نصیب ہے اور اعلان ہوا ہے اس کا، مگر اس ولایت کے مقام پر اسی طرح جا کر نہیں بیٹھے، ساری زندگی حصول علم میں لگا۔ جس سفر میں آپ نے بنیاد رکھی، پہلا سفر کیا، وہ سفر علم کے لیے کیا، پھر ساری زندگی علوم پڑھے، اور خود باطن کا چراغ اور باطن روشن ہونے کے باوجود اگر کوئی ایسا ملا جو صرف ظاہری علوم پر دسترس رکھتا تھا اور جانتے تھے کہ اس کے باطن میں وہ چمک اور وہ روشنی نہیں ہے، تو اس علم کے درجے اور شان کو پانے کے لیے اس سے بھی علم آپ نے حاصل فرمایا۔ تو پھر اعلان فرمایا کہ مجھے روحانیت کی آنکھ سے دیکھنے والوں اور میری روحانیت پر نگاہ رکھنے والوں، میں تمہیں راستہ بتانا چاہتا ہوں روحانیت کا، کہ درست العلم حتی صرت قطبا، یہ مقام قطبیت جس پر قیامت تک تم نعرے لگاتے رہو گے، میرا ذکر کرتے رہو گے، میری بات کرتے رہو گے، یہ مقام قطب مجھے اللہ رب العزت نے علم حاصل کرنے کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ جب اس منبر پر جا کر بیٹھے اور منصب پر بیٹھے تو جو بات زبان سے نکلتی تھی اسے تاریخ میں کوئی کبھی رد نہ کر سکا، اس کے پیچھے بنیاد علم کی ہوتی تھی، ظاہری علوم کی بھی اور باطنی علوم کی بھی، کہ جہاں علم حاصل کرتے جا رہے ہیں وہاں چندہ کشی کا اور مجاہدہ کا ہی عالم ہے کہ 25-25 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارے۔ تو آج اگر ہم حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کا ذکر بھی کریں، ان کی بات بھی کریں، ان کی نسبت کا بھی کہیں، ان کا غلام ہونے کا ذکر بھی کریں،
اور جس راستے سے وہ مقام قدرت تک جا پہنچے اس علم کے ساتھ ہمارا تعلق اور واسطہ ہی کوئی نہ ہو. اگر ہم حضور سیدنا غوث اعظم سید رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، ایک تو خود علم سے جڑنا ہوگا، خود علم سے جڑنا ہوگا، اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ صاحبان علم سے جڑنا ہوگا. دعوے داروں اور اعلان کرنے والوں کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا کہ جو علم کی خیرات پوری دنیا میں بانٹتا ہوا دکھائی دے، اور جس کے در سے ہر کوئی علم کا فیض پاتا ہوا دکھائی دے. اور آج میں اب کسی کا نام نہیں دیتا، آپ سمجھدار ہوں گے، صرف پچھلے 10 سال کو ذرا آپ واچ کریں، ہسٹری دیکھیں 10 سال کی، اور 10 سال میں دیکھیں اگر امت پر کوئی آزمائش آئی ہے، پوری امت پر، کسی ایک قوم پر، خاندان پر نہیں، کسی ایک علاقے شہر پر نہیں، امت کی بات ہے. اگر امت پر کوئی مشکل وقت آیا ہے اور اسلام کو کسی نے چیلنج کیا ہے تو اس کو علم کے اس پاور کے ساتھ رد کر کے اسلام کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے جس نے خدمت کی ہے اس سے بڑا عطا کا ولی آج کے زمانے میں کوئی نہیں. اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو ایک ہی نام نظر آئے گا جس نے پوری دنیا میں اپنے علم کے ساتھ خود کو بھی منوایا، اللہ کو بھی منوایا، اور اس کے محبوب اور اس کے دین کو بھی منوایا. جس نے پوری تحریک کو اپنے علم کے نام پر کھڑا کیا اور علم کی خیرات پوری دنیا میں بانٹی. یہ پہچان ہے اللہ کے ولی کی کہ اس کے پاس ظاہر کا علم بھی ہو اور اس کے پاس باطن کا علم بھی ہو. اگر اس کے بغیر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو لاکھ دعوے کرتا پھرے، اس کا اگر علم کے ساتھ واسطہ نہیں ہے تو اس کا صاحبان علم کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ علماء کی وراثت صرف علمی علم ہے، انبیاء کی وراثت صرف علم ہے. تو گویا انبیاء کا وارث وہ ہوگا جو صاحب علم ہوگا. یہ اعلان اللہ رب العزت نے پہلے دن کیا اور قیامت تک کے لیے اسی کو راستہ بنا دیا. اور آخری زمانے میں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ان کی عظمت کا ڈنکا بھی پوری دنیا میں اگر بجے گا تو ان کے علم کی شان کی وجہ سے بجے گا. اور پوری دنیا مانے گی کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے آج کل علوم کا جامع بنا کر ہمارے سامنے بھیج دیا. ہر زمانے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اسی انداز سے نکھار کر سامنے پیش کر دیتا ہے اور بیان بھی کر دیتا ہے. مگر ایک بات یہاں پر ضرور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے جتنا بڑا مقام دیا ہوتا ہے، جتنے بڑے کام کے لیے بھیجا ہوتا ہے، اس کی مخالفت بھی اسی مقام پر جا کر ہوتی ہے، اسی لیول پر جا کے اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے. جتنا بڑا مشن لے کر وہ آتا ہے، جتنا بڑا کام لے کر آتا ہے، اتنے بڑے دشمن اس کے سامنے آتے ہیں. فرعون کس کے سامنے آیا ہے؟ کسی چھوٹے موٹے کے سامنے؟ بولیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو سامنے آیا. نمرود کس کے سامنے آیا؟ ابو جہل کس کے سامنے آیا؟ تو جتنا بڑا کوئی ٹارگٹ اور مشن لے کر آتا ہے اتنا بڑا وقت کا فرعون بھی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو کسی کی مخالفت سے یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کی مخالفت ہے تو یہ حق پر نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے، حضور بولا ہے، کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہو اور اللہ کے راستے پر ہو اور تمہاری مخالفت نہیں ہے تو اپنا جائزہ لو، تم اللہ کے راستے پر نہیں ہو. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے دین کے لیے نکلے اور آپ کی مخالفت نہ ہو. یہ سوال حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری آپ سے ہم نے پوچھا تھا ایک مرتبہ، آپ نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا تھا. چونکہ ایک طالب علم زمانہ تھا اور سیکھنا چاہتے تھے، ہم نے کہا ایک اچھے کام کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ آقا علیہ السلام کے دین کی عظمت کی بات کرتے ہیں، تو ہر کوئی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو ایک جواب تو یہ جو میں نے آپ کو دیا، مگر ایک بڑا خوبصورت آپ نے جملہ فرمایا تھا، اور وہ یہ فرمایا تھا کہ بیٹا اتنی مخالفت جو ہو رہی ہے اور ہر طرف سے یا کوئی خلاف ہی آتا ہے اور مخالفت ہی کرتا ہے، تو آپ ایک بات سے جائزہ لے لیں کہ مخالفت کے باوجود کام بڑھتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے کام تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ بات یاد رکھو کہ مخالفت والوں سے بڑا پھر ہمارے ساتھ ہے. اگر مخالفت کرنے والے بڑے نظر آ رہے ہیں تو اس سے بڑا کوئی ہے جس نے سہارا دیا ہوا ہے کہ مخالفتیں بھی ہیں اور وہ پھر بھی ہمیں اوپر ہی لے کر جا رہا ہے. جب اس کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. مخالفت اگر آگ میں بھی گرا دے تو آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. مخالفت اگر دریا میں بھی ڈال دے تو اللہ دریا میں بھی راستہ بنا دیتا ہے.
مخالفت اگر مکہ سے نکال کے مدینہ جانے پر مجبور کر دے تو اللہ اسی مکہ کو ہاتھوں میں عطا کر کے دنیا کو دکھا دیتا ہے. یہ اس کا طریق ہے. مگر جس طرف بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ جو ہم نے سبق لینا ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں ہم نے علم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، تب جا کے ان اولیاء کی نسبت کی خیرات ہمیں نصیب ہوگی. اب یہ تو بڑے لیول کی بات ہے. عوام الناس میں بھی ایک پریشانی ہے جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے، جو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے، وہ یہ کہ دیکھیں اگر اللہ رب العزت نے کسی کو منصب دیا ہے اور کسی کو دین کی خدمت پر لگایا ہے، کسی کو مسجد کا امام بنایا ہے، عالم بنایا ہے، خطیب بنایا ہے، مفتی بنایا ہے، وہ دین کی خدمت کر رہا ہے. ہر وہ شخص جس کو دین کی علی بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا وہ بھی اس پر اعتراض کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ علامہ صاحب نے، مولوی صاحب نے یہ کام کر دیا. اسی کو بٹھا کر اگر پوچھیں تو شاید وضو کے فرائض کا بھی پتہ نہ ہو کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، اور بات علامہ صاحب سے نیچے نہیں کرنی، انہوں نے یہ کر دیا. یعنی یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ علم نہ ہوتے ہوئے بھی جو علم رکھتا ہے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے علم سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑا. ہم نے علم سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑا. اگر علم سے تعلق جوڑا ہو تو علم والوں کی قدر بھی آئے، علم والوں کی عزت بھی آئے. آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ عبادت کرنے والوں سے وہ عالم جو عبادت بھی کرے اور علم بھی رکھے وہ اتنا افضل ہے جتنا میں تم میں سب سے ادنا سے افضل ہوں. علم کو اتنی عظمت عطا فرمائی. تو جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کا علم دیا ہے اس کی اگر عزت کریں گے تو اللہ رب العزت اس دین کے علم کی خیرات ہم کو بھی نصیب فرمائے گا. اور اگر ہم اعتراض اور مخالفت پر ہی رہیں گے تو اللہ رب العزت جو بلندی اور جو عظمت اس کو عطا کر رکھی ہے اپنے دین کی، وہ پھر اس سے کوئی حصہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے دین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور جو اس دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی بھی نسبت میں ہمیں پختگی عطا کرے اور ان کی خدمت میں رکھے، اور اپنے اس دین کے علم کے ساتھ ہمارے ظاہر باطن کو اللہ رب العزت روشن اور منور فرما دے. وعلینا ان البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعی. بخش دو جو چیز چاہو بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ محبوب خدا ہو شفع روز جزا ہو جو کہے اس سے سوا ہو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. از تو پہلے غوث اعظم از تو پہلے غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم. دور ہو سبھی کے رنج و غم اور اس جہاں سے جب سفر ہو اس جہاں سے جب سفر ہو رخ پاک پر نظر ہو یہ کرم فقیر پر ہو. میرا سر ہو تیرا در ہو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هذه مجلس منا لك تقبل منا يا أكرم الأكرمين. بعدما تقبلت إليك نهب وجهها بجاه حبيبك
الكريم إلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب النبي الكريم وأهل بيته الأطهار يا رب العالمين، خاصة يا رب العالمين نهب أجرها إلى أشهد إلهي سيدنا غوث الأعظم رضي الله عنه يا رب العالمين. نطلب منك فيوضاته الروحانية التي استمرت من القرون حتى اليوم يا رب، أعطنا حظا وافرا منها كما أنت علمته علما نافعا عملا صالحا. نحن نطلب منك اللهم ربنا زدنا علما ونسألك علما نافعا. اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء عيوننا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اولادا صالحا لنا ولجميع المسلمين وشفاء مرضانا ومرضى جميع المسلمين. من قال لنا للدعاء لشفاء مرضاهم يا رب اشف مرضاهم بجاه هذه الحفلة الكريمة وبجاه حبيبك الكريم وبجاه سيدنا غوث الأعظم رضي الله تعالى عنه يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل الآخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.